تو وہ یوم المزید وہ جمعے کا وقت ہوگا جو جنت میں بھی اللہ پاک نے جو ہے متعین فرمایا ہے اپنے بندوں. کتنی خصوصیت ہے جمعہ کی. اور یہ جمعہ جو ہے ایک تاریخ ساز دن ہے. میں نے حدیث بھی پڑھی ہے, حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ, تمہارے دنوں میں سے سب سے بہترین دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے. اور فرمایا کہ فیہ خلق آدم و فیہ نفخ, اسی کے اندر جمعے کے دن آدم علیہ السلام کا گارا بنایا گیا, مٹی گوندھی گئی, گارا بنایا گیا. وفیہ نفخ, اسی جمعے کے دن آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ جسم کے اندر روح ڈالی گئی, روح پھونکی گئی. اور فرمایا کہ وفیہ قبض, اسی جمعے کے دن آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی. اسی دن جو ہے آدم علیہ السلام فوت ہوئے. اور پھر وفیہ الساعہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن قیامت بھی قائم ہوگی. اور فرمایا کہ فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ, جب جمعہ کا دن آئے تو میرے اوپر کثرت سے درود پڑھا کرو. فإن صلاتکم معروضۃ علی, تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. جمعہ کے دن درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے. اور پھر اس کے علاوہ بھی بڑا تاریخ ساز دن ہے. اسی جمعے کے دن جو ہے کتابوں کے اندر لکھا ہے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. اسی جمعے کے دن ابراہیم علیہ السلام جو آگ سے نکلے تھے, آگ کے اندر رہ کر نمرود کی آگ میں انہوں نے دن گزارے, جب بحر تشریف لائے تو جمعے کا دن تھا. جس دن ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے گلے کے اوپر چھری چلائی, اللہ پاک نے قربانی مانگی بیٹے کی, وہ دن بھی اگرچہ مہینہ ذی الحجہ کا تھا, دن جمعے کا تھا. یوسف علیہ السلام کو جس دن کنویں سے نکالا گیا, وہ قافلہ آیا, قافلے والوں نے ڈول ڈالا, قرآن پاک کے اندر ہے, یوسف علیہ السلام باہر آئے, وہ دن جمعۃ المبارک کا دن تھا. اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ مکہ فتح ہوا, بدر فتح ہوا, دن جو ہے وہ جمعہ کا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کی شہادت جمعہ کا دن ہے. جگر گوشہ بطول نواسہ رسول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے ریگزاروں کے اندر جام شہادت نوش کر رہے ہیں, دن جمعۃ المبارک کا تھا. لائق صد تکریم و تعظیم, واجب الاحترام, معزز و مکرم دوستوں اور بزرگوں, رمضان مبارک کا آخری اور 5واں جمعہ ہے. بہت ہی اہم جمعہ ہے, اور چند ایک اہم باتیں جو ہیں وہ ضروری یاد دہانی کے طور پر قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی جائیں گی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, سب سے پہلے تو تمہید کے طور پر ایک بات ہم ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جمعۃ الوداع جو ہے یہ کوئی الگ تہوار نہیں ہے, الگ سے کوئی تہوار نہیں ہے. جیسے عید الفطر ایک تہوار ہے اسلامی, اور عید الاضحیٰ تہوار ہے اسلامی. یہ کوئی جمعۃ الوداع جو ہے کہ یہ آخری جمعہ ہے رمضان مبارک کا, تو اس کو الگ سے کوئی حیثیت حاصل ہو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کوئی ہدایت فرمائی ہو, ایسا نہیں ہے. بلکہ اس کی فضیلت صرف اتنی ہے کہ دنوں کا جو مہینوں کا جو سردار ہے نا, وہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے. مہینوں کا جو سردار ہے وہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابن ماجہ شریف کے اندر, سنن ابن ماجہ میں, کہ دنوں کا سردار جمعہ ہے اور مہینوں کا سردار وہ رمضان ہے. تو اب ایک مہینہ بھی رمضان کا مل گیا اور اوپر سے جمعے کا دن بھی مل گیا. مہینوں کا بھی سردار ہے, دنوں کا بھی سردار ہے. تو یہ جمعہ جو ہے یہ رمضان کے باقی جمعوں کی طرح ایک جمعہ ہے. تو یہ الگ سے کوئی سوشل میڈیا پر بھی دیکھنے والے جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خصوصی کوئی عبادات بتائی جا رہی ہوتی ہیں, اتنے نفل پڑھو, اتنی رکعت پڑھو, پہلی رکعت میں یہ صورتیں اتنی مرتبہ پڑھو, دوسری میں یہ. ایسا کچھ بھی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی امت کی. یہ تو ایک بات کلیئر ہم کر لیں. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ جس طرح یہ جمعۃ الوداع ہے, اس میں کچھ خصوصیات الگ سے بھی ہیں کہ ہم نے اس رمضان کو رخصت کرنا ہے. اور اتفاق سے اس سال جو ہے رمضان آخری روزہ بھی آ گیا اور جمعہ بھی آ گیا.
بالکل رمضان مبارک الوداع ہو رہا ہے ہم سے، اور جمعہ بھی آ گیا، آخری دن ہے۔ تو اس لیے ایک تو الوداعی کیفیات کے ساتھ رمضان کو رخصت کرنا ہے، اس کے اوپر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اور دوسرا اس میں لفظ آ گیا جمعہ کے بارے میں بھی کوئی تھوڑی سی بات عرض کریں گے۔ پورا سال ہم جمعہ پڑھتے ہیں، یہ بھی جمعہ ہے، جمعہ کے بارے میں بھی تھوڑی سی۔ جمعۃ الوداع آج کا ہمارا ٹاپک ہے، جمعہ بھی ہے اور الوداع بھی کرنا ہے اس کو۔ کن کیفیات کے ساتھ، کن جذبات کے ساتھ ہم نے رمضان کو رخصت کرنا ہے، تو یہ اور کون کون سی جو ہے ہم سے کمیاں رہ گئی ہوں، یا کون کون سی باتیں جو ہمارے دل میں غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں، تو وہ بھی ہم نے جو ہے وہ درست کرنا ہے، اپنا جو ہے قبلہ درست کرنا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں انشاءاللہ آئیں گی اس میں۔ میرے عزیز دوستو، سب سے پہلے جو ہے وہ رمضان میں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر شکر کی کیفیت ہو، شکر کی کیفیت ہو۔ ہمیشہ مایوس نہ ہوں، ہم اس بات سے مایوس نہ ہوں کہ تراویح میں کھڑے تھے، دل کہیں اور تھا، دماغ کہیں اور تھا، نماز میں بھی دھیان نہیں ہوتا تھا، روزے کی بھی پوری قدر نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے ہم اس کی بے توقیری نہ کریں، بلکہ عزت اور احترام کے ساتھ ہم یہ شکر کریں کہ اللہ پاک کا شکر ہوا، اس نے ہمیں رمضان عطا فرما دیا۔ پچھلے رمضان مبارک میں کتنے ہمارے بھائی تھے جو ہمارے ساتھ موجود تھے، تراویح پڑھی، نمازیں پڑھی، دنیا کے اندر موجود تھے، اب وہ من و مٹی کے نیچے قبروں کے اندر ہیں، دوبارہ واپس نہیں آ سکتے۔ ان کے لیے یہ حسرت ہے، اب ہمارا بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ جمعہ جو ہے یہ اس سال میں دوبارہ نہیں آئے گا، یہ جو آخری جمعہ ہے نا، اگر پچھلا جمعہ ہوتا تو پھر یہ تھا کہ اگلا جمعہ بھی آنا ہے۔ اب اس کے بعد تو رمضان میں کوئی اور جمعہ نہیں ہے، رمضان ختم ہو رہا ہے، اب یہ جمعہ اگلے سال میں آئے گا۔ پتہ نہیں ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا، اللہ کو ہی پتہ ہے اس بات کا، کس کا وقت مقرر ہے، کس نے دنیا سے جانا ہے۔ یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں بول کر سب اڑ جائیں گی۔ سب نے جانا ہے، کسی نے یہاں نہیں رہنا، صرف اللہ کی ذات باقی ہے، باقی سب فانی ہے۔ تو اس لیے بھائی ایک تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے ہمیں رمضان عطا فرما دیا، پھر ایک اور شکر کی کیفیت ہماری یہ ہونی چاہیے کہ اس نے ہمیں غافلین میں شامل نہیں فرمایا۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے مسلمان بھائیوں کا وہ بھی ہے جو غافلین میں سے ہے، جن کے گھر میں پتہ ہی نہیں ہے کہ رمضان آیا یا نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے بالکل، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عید آنی ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، ان کا سب کچھ ویسے کا ویسے ہی چل رہا ہے، بالکل ان کو ٹس سے مس نہیں ہوئے، پتہ بھی نہیں چلا۔ یہ ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں، چلو جیسی کیسی بھی عبادت ہوئی اس نے حاضری کی تو توفیق عنایت فرما دی نا۔ یہ حاضری کی توفیق مل جانا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر اس نے اپنی رحمت کی نظر نہ کرنی ہوتی تو ہمیں توفیق بھی نہ دیتا۔ یہ اس کی نظر رحمت ہے، نظر کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے اپنی چوکھٹ پہ، اپنے آستانے پہ، اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ تو یہ اس پر بھی اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں جو ہے وہ غافلین میں سے شامل نہیں فرمایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے نا ڈرنے کا دن بھی ہے، ڈرنے کا دن بھی ہے۔ اب ڈرنے کا دن کیسے ہے؟ یہاں پر حدیث منبر ہے، میں نے رمضان مبارک کے پہلے جمعے میں بھی عرض کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جمعے کے لیے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا، فرمایا آمین، دوسری پر پاؤں رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا، فرمایا آمین۔ تو صحابہ کرام نے ایک عجیب بات دیکھی اور پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے کہ کسی کو دعا کرتے ہوئے تو ہم نے سنا نہیں، دیکھا نہیں، لیکن آپ جو ہے ہر قدم پر جو ہے ہر سیڑھی پر پاؤں رکھتے ہوئے آپ آمین فرما رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام دعا کر رہے تھے اور میں جواب دے رہا تھا آمین کی صورت میں، آمین کہہ رہا تھا۔ اب جبرائیل علیہ السلام کیا دعا کر رہے تھے؟ سب سے پہلی دعا تو یہ کی کہ جس کے والدین حیات ہوں اور وہ والدین کی خدمت کر کے اپنے رب کو راضی نہ کرے اور اپنے لیے بخشش نہ کروا سکے، اس کے لیے ہلاکت ہو۔ دراصل یہ دعا نہیں ہے، بد دعا ہے کہ جو والدین کو راضی کر کے۔ دیکھیں دوستوں کے ساتھ ہمارا موڈ کچھ اور ہوتا ہے،
اور لوگوں کے ساتھ بڑا جھک کر سلام کر رہے ہیں. جو ہی والد سامنے آیا تو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہی بدل جاتا ہے. کیوں بھائی جھکنے؟ ہاتھ تو والد کے چومنے ہیں. سب سے بڑا پیر تو والد ہے. اللہ اور رسول کے بعد سب سے بڑا محسن کون ہے؟ والد ہے، والدہ ہے. تو اس کے ہاتھ کیوں نہیں چومتے ہم؟ اس کے لیے ہمارا رویہ کیوں اور ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ وہ ہمیں ٹوکتا ہے، ہماری اصلاح چاہتا ہے. والدین جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے ہونہار بنے، نکھر جائے، سدھر جائے. جو بندہ ہمیں ٹوکتا ہے وہ ہمیں برا لگتا ہے. دوست تعریفیں کرتے ہیں، برے کاموں پر بھی دوست تعریفیں کرتے ہیں، اس لیے دوست اچھے لگتے ہیں. جو دوست ہمیں ٹوکنے والا ہوگا نا، مخلص ہوگا، اس سے ہم دور ہو جائیں گے. یار یہ ایسے بات بات پہ ٹوکتا رہتا ہے. اس لیے سب سے بڑے دوست، سب سے بڑے خیر خواہ، سب سے بڑے محبت کرنے والے والدین ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے والدین میں سے کسی ایک کو پایا یا دونوں کو پایا اور اس نے اپنے بخشش نہ کروائی، وہ شخص ہلاک ہو. اور جبرائیل السلام نے دعا کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں، منبر رسول ہے، مسجد نبوی ہے، اور فرشتوں کے سردار بددعا کر رہے ہیں، نبیوں کے سردار آمین کہہ رہے ہیں. اس کی قبولیت پہ ذرا سا بھی شک نہیں ہو سکتا. تو اس لیے بھائی والدین جن کے حیات ہیں وہ بالکل جو ہے، یہ بات کہی جاتی ہے محاورے کے طور پر، ان کے پاؤں دھو کر پینے چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. اگر کوئی بندہ اپنی عمر میں برکت چاہتا ہے، رزق میں برکت چاہتا ہے، یہ دونوں چیزیں تو اللہ دنیا میں ہی دکھا دیتے ہیں. عمر کی برکت اور رزق کی برکت احادیث کے اندر موجود ہے. یہ اللہ پاک والدین کے احترام کے اوپر اللہ پاک جو عنایت فرماتے ہیں. جن کے فوت ہو گئے ہیں وہ دعا کریں، وہ ان کے لیے دعا کریں، ان کی بخشش کے لیے دعا کریں، ان کے لیے اصالہ ثواب کریں. مالی صدقہ جو ہے، بدنی صدقہ، جو بھی عبادات ہوں اس کے ذریعے جو ہے وہ والدین کے لیے دعا کریں، ان کے لیے اصالہ ثواب کریں. یہ ایک جبرائیل السلام نے جو ہے وہ دعا فرمائی. اور دوسری دعا یہ فرمائی کہ یا رسول اللہ، اللہ پاک جل شانہ سے دعا کی کہ یا اللہ، جس کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، وہ شخص بھی تباہ و برباد اور ہلاک ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. اس سے بڑا بخیل کائنات میں کوئی نہیں ہے کہ جو آقا کا نام سنے اور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے. سب سے چھوٹا، کسی صیغے کے ساتھ بھی ہم درود بھیج سکتے ہیں. سب سے چھوٹا درود یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی نہ کہیں ہم، اس سے بڑے کنجوسی کیا ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقے برداشت کیے، قربانیاں دیں، دن رات ایک کیا، جو ہے مشقتیں اٹھائیں. سب قربانیاں دینے کے بعد جو ہے ہم تک ایمان کی دولت کو پہنچایا. دعائیں مانگی ہمارے لیے، دن رات ایک کیا، روئے گڑ گڑائے امتی امتی. ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، یا اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ بندے ہیں، اگر ان کو تو معاف کر دے تو رحم کرنے والا ہے. یہ آیت پڑھی ابراہیم علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام نے دعا تھی ان کی، عیسیٰ علیہ السلام کی، کہ یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، ان کو معاف فرما دے. اس کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں. یہ دعائیں پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً اپنی امت یاد آ گئی. آپ نے 2 مرتبہ فرمایا، صحابی رسول فرماتے 2 مرتبہ فرمایا ربی امتی ربی امتی. اس کے بعد آپ کی دھاڑیں نکل گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے، یا اللہ میری امت میری امت. اور امت ہم لکھنے میں بھی کیا کرتے ہیں، کہیں لکھنے میں بھی آ جائے نا تو ہماری کوشش ہوتی ہے صرف سواد ڈال دیتے ہیں اوپر، صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے. مجلس میں بھی علماء نے لکھا ہے، اور لکھنے میں بھی کم از کم 1 مرتبہ درود پاک پورا پڑھنا واجب ہے. اس کے بعد بھی جو پڑھے گا وہ رحمتیں حاصل کرے گا، برکتیں حاصل کرے گا. اس لیے بھائی درود پاک کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے. یہ دوسری دعا تھی جبرائیل السلام کی، جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا. تیسری دعا جو ہمارے ٹاپک کے مطابق ہے آج، جبرائیل السلام نے دعا کی کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. تو اب بھائی یہ رمضان مبارک کا مہینہ چند گھنٹے باقی ہیں. جو ہی اعلان ہوگا، اذان ہوگی کہ افطاری کا ٹائم ہو گیا، روزہ افطار کر لو، بس رمضان مبارک ختم ہو گیا، ہم سے جدا ہو گیا. چند گھنٹے باقی ہیں. جو ہم نے گناہ کیے ہیں وہ تو یقینی ہیں، ہمیں پتہ ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے. اللہ نے 70 کا معاملہ فرمایا،
पिछली कौमों का ये होता, अगर कोई रात को गुनाह करता, सुबह उसके माथे पे लिखा होता कि इसने ये गुनाह किया। कितने सत्तार हैं अल्लाह पाक, इस उम्मत पर कितना फजल है कि अल्लाह ने हमारे गुनाहों को छुपाया। अब हमारे गुनाह तो यकीनी हैं, लेकिन अब तक जो हम माफ़िया मांग चुके हैं वो पता नहीं यकीनी है या नहीं है, दिल से मांगी है या नहीं हमने मांगी। तो भाई ये चंद घंटे जो बाकी है ना, अब सच्ची तौबा करनी है हमने। मस्जिद में हैं तो किसी कोने को पकड़ लें, घर में हैं तो दरवाज़ा बंद कर लें, कुंडी लगा लें और अल्लाह पाक के सामने जो है ना गिर पड़े, या अल्लाह अब तू ही हमें माफ़ कर दे, बस हमारा तेरे सिवा कोई नहीं। बहुत हमने अपने आप पर जुल्म किया। वइल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन, अगर तूने हमें माफ़ ना किया, हम पर रहम ना किया, हम बर्बाद हो जाएंगे, हम हलाक हो जाएंगे। या अल्लाह तू ही हमें माफ़ कर। KPK में मैं एक मरतबा एक कहीं शादी पे गए किसी दोस्त के, तो एक मस्जिद में सुबह तहज्जुद के टाइम गए ना, तो मुझे किसी ने बताया था उन बुज़ुर्गों के बारे में कि ये बहुत अल्लाह वाले हैं। तो कुदरती हम चले गए, देखा तो जाकर शादी से रात को लेट फारिग हुए, कहा चलो मस्जिद में चलते हैं, नमाज़ पढ़ के सोएंगे। तो वो बुज़ुर्ग जो है ना, वो पहली सफ़ में ना कान पकड़ कर, सफ़ेद दाढ़ी है, मुर्गा बनता है ना उस्ताद के सामने, उस्ताद मुर्गा बनाते, कान पकड़ कर मुर्गा बन के दुआ मांग रहे हैं और कह रहे हैं या अल्लाह तूने मुझे माफ़ ना किया, मैं बूढ़ा हूँ, मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा। यकीन माने हम गुनाह के रास्ते ढूंढते हैं और जो अल्लाह वाले होते हैं वो माफ़ी के रास्ते ढूंढते हैं। किस तरीके से अपने रब को मना लें, हम अपने आप को सज़ा देंगे या अपने रब को मना लें। तो भाई आज अगर हमसे कोताही तौबा में रह गई है ना, गिड़गिड़ा कर अपने रब से माफ़ी मांग रही है, या अल्लाह हमें मुआफ़ फरमा दे। हमारे गुनाहों की बदौलत जो है पूरी उम्मत पर हालात बड़े सख्त आए हुए हैं, बड़ी परेशानी का आलम है, या अल्लाह तू ही फजल फरमा दे। एक तो ये दरख्वास्त है। तो ये मैंने अर्ज़ किया कि तमहीद में ये बात, वक्त काफ़ी गुजर गया, हमारी तमहीद ही चल रही है, तो मैंने तमहीद में ये बात आखिरी अर्ज़ की है कि ये डरने का दिन भी है। कहीं ऐसा ना हो कि रमज़ान पूरा हो जाए, चंद घंटे गुजर जाएं और हम अपनी बख्शिश ना करवा सकें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन, वो शख्स बर्बाद हो जाए जिसने अपने गुनाहों की बख्शिश ना करवाई और रमज़ान का महीना उसने हासिल कर लिया। अगले रमज़ान का भाई कोई पता नहीं है, इसलिए हमने अपनी बख्शिश भी करवानी है। अब आ गया जी ये तमहीद के बाद, बस ये सुन दे हम कि जुमातुल विदा हमारा जो टॉपिक है। सबसे पहले लफ्ज़ जुमा का, जुमा जो है ना ये एक इज्तिमा से है, जमा होने का दिन है। दुनिया में भी जुमे के दिन मुसलमान जमा होते हैं, बड़ी तादाद में जमा होते हैं और अपने रब के हुजूर सजदा रेज़ होते हैं। और जन्नत में भी, हालांकि जन्नत में सूरज चाँद नहीं होगा, दिन रात नहीं होगा, किताबों में लिखा है कि वो जो वक़्त होगा ऐसे होगा जैसे फजर की नमाज के बाद का वक़्त होता है ना, ठंडा मीठा मौसम होता है खूबसूरत। उस वक़्त जो है ना, जो रात भर के मरीज़ हों उनको भी सुकून आ जाता है उस टाइम में, ठंडी हवाएं, ताज़ा हवाएं चल रही होती, वो टाइम होगा जन्नत के अंदर। लेकिन जुमे का दिन वहाँ भी होगा जिसको हदीस पाक में यौमुल मजीद कहा गया है, यानी उस दिन अल्लाह पाक जल्ल शानुहु सब जन्नतियों को इकट्ठा फरमाया करेंगे, इकट्ठा फरमा के अपना दीदार करवाएंगे। जिस दिन ये दीदार होगा वो वक़्त, यानी वो टाइम आएगा, ऐसे तो दिन रात तो होगी नहीं, वो टाइम आएगा, पता सबको चल जाएगा कि ये जुमे का टाइम है। दुनिया में हमारा ये जुमे का टाइम होता था। उस वक़्त अल्लाह पाक जल्ल शानुहु जो है सबको अपना दीदार कर, सब जन्नती दीदार करेंगे। बिन देखे सजदे किए, सुभान रब्बियल आला कहा, बिन देखे भूखे रहे, बिन देखे प्यासे रहे, तरावी पड़ी और सारी सारी रात खड़े रहे, आंसू बहाए और आज उस रब का दीदार कर रहे हैं। तो वो यौमुल मजीद, वो जुमे का वक़्त होगा जो जन्नत में भी अल्लाह पाक ने जो है मुतय्यन फरमाया है अपने बंदों। कितनी खुसूसियत है जुमा की। और ये जुमा जो है ना एक तारीख़ साज दिन है। मैंने हदीस भी पढ़ी है, हज़रत औस इब्न औस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्न मिन अफ़ज़ली अय्यामिकुम यौमुल जुमा, तुम्हारे दिनों में से सबसे बेहतरीन दिन जो है वो जुमा का दिन है। और फरमाया कि फ़ीही खुलिक़ आदम व फ़ीही नुफ़िख़ा, इसी के अंदर जुमे के दिन आदम अलैहिस्सलाम का गारा बनाया गया, मट्टी गूंदी गई, गारा बनाया गया। व फ़ीही नुफ़िख़ा, इसी जुमे के दिन आदम अलैहिस्सलाम को जो है वो जिस्म के अंदर रूह डाली गई, रूह फूंकी गई। और फरमाया कि वफ़ीही कुबिज़ा, इसी जुमे के दिन आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई। इसी दिन जो है आदम अलैहिस्सलाम फौत हुए। और फिर वफ़ीही साका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दिन क़यामत भी क़याम होगी
اور فرمایا کہ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، جب جمعہ کا دن آئے تو میرے اوپر کثرت سے درود پڑھا کرو، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جمعہ کے دن درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ اور پھر اس کے علاوہ بھی بڑا طریق ساز دن ہے، اسی جمعے کے دن جو ہے کتابوں کے اندر لکھا ہے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی جمعے کے دن ابراہیم علیہ السلام جو آگ سے نکلے تھے، آگ کے اندر رہ کر نمرود کی آگ میں انہوں نے دن گزارے، جب بحر تشریف لائے تو جمعے کا دن تھا۔ جس دن ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے گلے کے اوپر چھری چلائی، اللہ پاک نے قربانی مانگی بیٹے کی، وہ دن بھی اگرچہ مہینہ ذی الحجہ کا تھا، دن جمعے کا تھا۔ یوسف علیہ السلام کو جس دن کنویں سے نکالا گیا، وہ قافلہ آیا، قافلے والوں نے ڈول ڈالا، قرآن پاک کے اندر ہے، یوسف علیہ السلام باہر آئے، وہ دن جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ مکہ فتح ہوا، بدر فتح ہوا، دن جو ہے وہ جمعہ کا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کی شہادت جمعہ کا دن ہے۔ جگر گوشہ بطول نواسہ رسول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے ریگزاروں کے اندر جام شہادت نوش کر رہے ہیں، دن جمعۃ المبارک کا تھا۔ تو جمعۃ المبارک بڑی تفصیل ہے، میں نے خلاصہ عرض کیا چند ایک مثال کے طور پر۔ تو جمعۃ المبارک تاریخ ساز دن بھی ہے، برکتوں والا، رحمتوں والا دن بھی ہے جمعہ۔ اور پھر جمعہ جو ہے نا، یہ الوداعی جمعہ ہے۔ دوسرا لفظ ہمارا کیا تھا؟ الوداعی جمعہ، کہ جمعہ جو ہے الوداعی کیفیات کے ساتھ اس رمضان مبارک کو ہم نے رخصت کرنا ہے، الوداعی کیفیات کے ساتھ۔ تو اب ہم دیکھیں الوداعی کیفیات کیسے ہوتی ہیں۔ ہمارا کوئی فوت ہو جائے تو ہم اس کو کیسے رخصت کرتے ہیں؟ دل میں زندگی میں جیسا بھی وہ رہا ہو، اس کو ہمیں شرعی حکم ہے کہ اس کو نہلاؤ، اس کو غسل دو، اس کو کفن پہناؤ، اچھا کفن، نیا کپڑا لے کر اس کا کفن پہناؤ، اس کو خوشبو لگاؤ اور کندھوں پہ اٹھا کر جو ہے انتہائی احترام کے ساتھ اس کو قبر کے اندر جا کر لٹاؤ۔ تو یہ ہم اس کو رخصت کر رہے ہیں اپنے بھائی کو، جو بھائی بھی ہمارا دنیا سے جا رہا ہوتا ہے۔ بیٹی کو رخصت کرتے ہیں، کتنے تحفے تحائف دیتے ہیں۔ باپ اپنا سب کچھ لگا دیتا ہے بیٹی کو رخصت کرتے وقت، پھر بھی اس کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ مجھ سے کہیں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی۔ اپنے جگر کا ٹکڑا جو ہے وہ دوسرے کے سپرد کر رہا ہوتا ہے، اور پھر بھی جو ہے والد کتنی گھر کے اندر اس کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں اس کا نصیب کیسا ہوگا، مستقبل کیسا ہوگا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر فرمایا، عائشہ، فاطمہ کی جو سکی ماں تھی نا حضرت خدیجہ، وہ نہیں ہے، وہ دنیا میں نہیں ہے، تو نے نا اس کو محسوس نہیں ہونے دینا کہ اس کی ماں نہیں ہے، اس کو یہ محسوس نہ ہو کہ اس کی ماں نہیں ہے، اس کی خوب تیاری کرنی ہے، اس کو محسوس بھی نہیں ہونے دینا۔ لیکن یہ ہو نہیں سکتا، اگر کوئی کتنی محبت بھی کر لے، ماں باپ تو ماں باپ ہی ہوتے ہیں، وہ تو یاد آتے ہیں، وہ محبتیں کون دے سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب حال یہ ہوا کہ صحابہ کو یقین ہی نہیں آ رہا کہ آپ فوت ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکال لی اور فرمایا کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گیا، میں اس کا سر قلم کر دوں۔ یہ حال ہے۔ اور فرمایا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے ہیں، جیسے پہلے گئے تھے، واپس آ جائیں گے۔ وہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہوئے تھے، بہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اجازت لے کے نکلے تھے، ان کو اطلاع ملی، دوڑے دوڑے واپس آئے۔ انہوں نے آ کر سب کو اکٹھا کیا اور حوصلہ دیا، اور قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، محمد تو اللہ کے رسول ہیں، اس سے پہلے بھی رسول جا چکے ہیں، آئے اور دنیا سے چلے گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگا کہ یہ آیت شاید آج نازل ہو رہی ہے، آج ہمیں اس کا صحیح مطلب سمجھ میں آیا، حالانکہ یہ تو احد کے موقع پہ نازل ہوئی تھی۔ تو اس لیے یہ کیفیات تھیں۔ ایک چرواہا صحابی ہیں، وہ بہر بکریاں چرا رہے ہیں، تو ایک ٹیلے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، بکریوں کو دیکھ رہے ہیں، بکریوں کا ریوڑ جو ہے وہ چر رہا ہے۔ ایک یہودی گزرا، وہ کہنے لگا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے، تم یہاں کھڑے ہو اور تمہارے نبی تو فوت ہو چکے ہیں مدینہ کے اندر۔ اس نے یہ بات کہی، اب وہ صحابی ان سے رہا نہ گیا،
انہوں نے اپنی دونوں انگلیاں جو ہے نا اپنی آنکھوں پہ رکھی اور رکھ کر کہنے لگے یا اللہ یہ آنکھیں میں نے اسی لیے مانگی تھیں کہ میں ان آنکھوں سے میں اپنے آقا کو دیکھ سکوں، اب وہ نہیں رہے تو مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے میری آنکھیں لے لے۔ کوئی وقت قبولیت کا بھی ہوتا ہے اور یہ دعا کرنی تو نہیں چاہیے، لیکن کبھی انسان پر غلبہ حال ہو جاتا ہے۔ انہوں نے یہ دعا کی، انگلیاں ہٹائیں تو ان کی بینائی جا چکی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مصر سے ایک خاتون آئی، اب میں عائشہ صدیقہ سے عرض کی کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کرنی ہے، چونکہ انہی کے حجرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی۔ اندر گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر چیخ ماری اور بے ہوش ہوئی اور فوت ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو برداشت نہ کیا اور جو ہے جہاد پر چلے گئے۔ ملک شام اور دیگر علاقوں میں جہاد ہو رہا تھا، وہاں تشریف لے گئے۔ ایک دن رات کو خواب میں زیارت ہوئی کہ بلال کیا ظلم ہے، ایک وقت تو وہ تھا کہ 24 گھنٹے میرے دروازے پہ بیٹھے رہتے تھے، اب سال ہو گیا کبھی ملنے ہی نہیں آئے۔ رات کو بیدار ہوئے اور اٹھے، اپنی سواری اونٹ کو تیار کیا اور دوڑایا، بڑی تیزی سے مدینہ منورہ پہنچے۔ جس وقت مدینہ منورہ پہنچے تہجد کا وقت، اپنی اونٹنی جو ہے وہ باہر مسجد نبی کے دروازے کے ساتھ باندھی اور باندھنے کے بعد اندر تشریف لائے، اور مسجد نبی میں تو جو صحابہ تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، اب وہ جو ہے تہجد پڑھنے والوں سے بھری ہوئی ہے، تو کسی نے غور سے دیکھا تو آپس میں کہنے لگے کہ یہ تو حضرت بلال ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہزادوں سے کہا، حضرت حسنین کریمین حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ، چونکہ ان کی بات کو رد نہیں کرتا تھا، ان کی فرمائش کو واپس نہیں موڑتا تھا، ان سے کہا کہ آپ ان سے درخواست کریں کہ فجر کی اذان آج بلال دے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کوئی اور کہتا تو شاید نہ مانتے، جب شہزادوں کی فرمائش تھی تو کیسے انکار ہو سکتا تھا۔ انہوں نے عرض کی کہ چچا جان آج نانا کے زمانے کی اذان سنا دیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور ہو گئے اور کھڑے ہو کر اذان کہنا شروع کی۔ آواز اونچی تھی، جو جیسی بھی آواز تھی رسول اللہ کے زمانے کی نا، سب سے پہلے مؤذن رسول، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے قدموں کی آہٹ میں نے جنت کے اندر سنی۔ کھڑے ہو کر اذان دینی شروع کی تو کوہرام مچ گیا مدینہ کے اندر، لوگ دوڑے ہوئے آئے کہ آج رسول اللہ کے مؤذن اذان دے رہے ہیں، دوڑے ہوئے لوگ گھروں سے باہر نکل آئے۔ تو یہ وہ الوداعی کیفیات، آج بھی ہم مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ سوچتے ہیں تو آج ہمارا دل بھر آتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف کا سنتے ہیں، آپ کی جدائی کا سنتے ہیں تو آج بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ رمضان مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے بھائی، ان کیفیات کے ساتھ رمضان کو رخصت کرنا ہے۔ معلوم نہیں کہ کسی وقت بھی کیا ہو سکتا ہے، اگلا رمضان مقدر میں ہے یا نہیں ہے، اور جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ شروع سے میں نے تمہید میں یہ بات عرض کی کہ توبہ اور استغفار کے ساتھ، شکر کی کیفیات کے ساتھ، یا اللہ تو نے توفیق عطا فرمائی، ڈر کی کیفیات کے ساتھ، یا اللہ ہم نے پتہ نہیں بخشش کروائی ہے یا نہیں کروائی، تو نے حاضری کی توفیق دی، روزوں کی توفیق دی، یا اللہ تو نے غافلین میں ہمارا شمار نہیں کیا، غافلین میں ہم کو داخل نہیں کیا۔ کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں رمضان کا پتہ ہی نہیں ہے روزے آئے ہیں یا نہیں۔ تو اس لیے بھائی یہ رمضان کو ہم نے رخصت کرنا ہے ان کیفیات کے ساتھ، اور توبہ پھر ایک مرتبہ میں نے عرض کیا کہ اکیلی جگہ تلاش کر کے ہم وہاں بیٹھیں اور صدق کے دل کے ساتھ گڑ گڑا کر جو ہے اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ رمضان جا رہا ہے، بالکل چند گھنٹے باقی۔ اور آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ آج ایک رات آ رہی ہے، بڑی اہم رات ہے۔ آج رمضان ختم ہو جائے گا نا، تراویح جو ہی سورج غروب ہوگا ہم افطاری کریں گے، افطاری ہوتے ہی رمضان مبارک ختم ہو جائے گا۔ آگے کیا شروع ہوگا؟ چاند رات شروع ہو رہی ہے، صبح عید ہے۔ عید کی تو بات زندگی رہی، صبح کریں گے انشاءاللہ عید پر۔ تو اتنی بات ضروری ہے کہ جو چاند رات ہے نا، یہ بڑی اہم رات ہے، بڑی اہم رات ہے۔ حدیث پاک کے اندر مسند احمد اور دوسری احادیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ فرشتوں سے اللہ پاک پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیا جو مزدوری کر لے تو اس کو کیا ملنا چاہیے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس کو پوری مزدوری اس کی ملنی چاہیے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندوں نے روزے رکھے، سحریاں کیں، افطاریاں کیں، تراویح پڑھی، دعائیں مانگی، صدقہ کیا، زکوٰۃ دی،
सब कुछ किया, इन्होंने जो अपनी इतनी मेहनत की है, मैं आज इनको बदला जन्नत दूंगा, जन्नत का फ़ैसला इनके लिए करता हूँ, इनके गुनाहों को मैंने नेकियों में बदल दी। ये मतलब इतनी अहम रात है ये जो आ रही है। अब इसके बारे में एक हदीस है, हदीसें और भी बड़ी लंबी लंबी हदीसें हैं, मैंने छोटी सी हदीस एक निकाल कर लिखी है, मैं आपको सुनाता हूँ। हाँ, तो अबू उमामा बाहली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ईदैन, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा दोनों ईदों के बारे में आपने फरमाया, जो शख्स ईदैन की रातों में सवाब का यकीन रखते हुए इबादत में मशगूल रहा, उसका दिल उस दिन मरेगा नहीं जिस दिन सब लोगों के दिल मुर्दा हो जाएंगे, यानी क़यामत के दिन। यानी इस खुशी में भी उसने अपने रब को याद रखा। तो मैं ये अर्ज़ असल में ये इस तरफ मैं इसलिए तवज्जो दिला रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा एक कल्चर बन गया है कि ये रात गुजारनी ही बाज़ार में है, कुछ लेना या नहीं लेना, तो इसलिए हम बाज़ार में ये रात गुजारी। चांद रात सारी शॉपिंग के अंदर गुजार रही, और चांद रात का हुक्म क्या है कि उसको इबादत में गुजारो। पूरे रमज़ान में इबादत की है, अब उसको हम ज़ाया ना करें। तो इसलिए हम कोशिश करें कि जो है घर के अंदर सोचें कि सुबह ईद है और ईद पे हमारे हमसायों में कौन ऐसा है, कोई ऐसा तो नहीं है हमारे रिश्तेदारों में, पीछे गांव में, यहाँ पर या कहीं कोई हमारे काम करने वाले मिलने जो सुबह ईद में शरीक ना हो सके, जिस तक जो है को मीठे के लिए कोई चीज़ ना पहुँची हो खाने के लिए, जिसके लिए जो है कपड़े पहनने के लिए ना पहुँचे हों। हम ये चीज़ें सोचें बजाय इसके मेहंदियों में और फैशन में। और मेरी माएँ बहनें और बेटियां भी सुन रही हैं, और ये मतलब है कि पार्लरों पर ये हमारी इबादत सारी ज़ाया ना हो जाए, बाज़ारों की जीनत हम ना बने। रश लगा होता है, गाड़ियां खड़ी करने की जगह नहीं है, मतलब है कि तो भाई कितनी मेहनत की है पूरा महीना, इस मेहनत को हम लोग ज़ाया ना करें। रात बड़ी कीमती रात है, इसको लैलतुल जायज़ा कहते हैं, इनाम मिलने की रात, बदला मिलने की रात। लैलतुल जायज़ा इस रात को कहा जाता है, जिस रात को हम चांद रात कहकर जो है सारी जो है बाज़ार में गुजार देते। तो इस पर मैंने हदीस भी अर्ज़ किया, तो भाई इसका भी हम लोग ख्याल रखें। कई बातें हमारे सामने आ गई, जुमा भी आ गया और अलविदाई कैफियत के साथ भी उसको रुखसत करना है, और जो रमज़ान मुबारक को, और रमज़ान मुबारक में हम शुक्र की कैफियत के साथ, या अल्लाह तौफीक तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, और इसके साथ साथ जो है तौबा की कैफियत के साथ इसको रमज़ान को हमने मुकम्मल करना है, और डरते हुए कि कहीं हम उन लोगों में शुमार ना हो जाएं जिनके लिए जिब्राईल इस्लाम ने दुआ की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कही, कि जो रमज़ान का महीना पाए और अपनी बख्शिश ना करवा सके वो बर्बाद हो। ये डरते हुए इसको पूरा करना है, और जो चंद घड़ियाँ बाकी हैं, चंद लम्हे बाकी हैं, इनके अंदर फिर हम सिद्के दिल से अपने रब से तौबा करें, और उसके साथ साथ आज चांद रात को ख्याल करें पूरा, कहीं शैतान हमें चक्कर ना दे दे और हमारी इबादत को ज़ाया ना करवा दे। अल्लाह पाक हम सबको समझने अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। सुनते पढ़ ले भी जिन भाई।